یہ دعوت اللہ کا امر ہے اور سارا دین اللہ کے احکام۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے نماز اور عبادات اس کو قرآن میں بیان کیا اجمالی طور پر، اور نبی نے تفصیل بتائی۔ قرآن میں ہے روزہ فرض کیا گیا، روزہ رکھو۔ روزہ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، کب سے کب تک رکھنا، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس وقت کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز میں کیا کیا فرائض اور واجبات ہیں، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن دعوت ایسا امر ہے کہ اللہ اپنے نبی کو دعوت کا حکم دے رہے ہیں، اور نبی کے ذریعے امت کو تو اس کی تفصیل اللہ خود بتاتے ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے پیارے نبی آپ دعوت دیجئے، دعوت حکمت کے ساتھ، کہ گہری سمجھ کے ساتھ، اگلے کے مزاج کو پہچان کر کس سطح کی دعوت دینی ہے، اور نرم ایسے اچھے انداز میں کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ اور کسی کی چیز سے کوئی نفع نہیں اٹھانا۔ خود تو ہم کوئی چیز دے سکتے ہیں، لیکن کسی کھانے کی چیز اور کوئی چیز ہم نے نہیں لینی۔ ہاں بیٹھنے میں اکرام ہو جائے یہ ٹھیک ہے، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں اترے گا، کتنا وقت ہے، اسی میں بات کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ وہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا آسان کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ دعوت اتنی آسان کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اس کا پیغام۔ بھائیوں، میری اور آپ کی، سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں کی محنت کی ضرورت ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ اس کے بارے میں بات ہوگی، خلاصہ ذکر کر دیے۔ متکلم چند منٹوں میں اس بات کو پہنچا، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ یہ ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنا اللہ نے آسان کیا ہے، کیسے ہم سانس لے رہے ہیں، کیسے آکسیجن جسم میں جا رہا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے دعوت کو بھی آسان کیا ہے۔ تو بھائی دیں گے نا، گھنٹوں دعوت دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر راستے میں چلتے ہوئے سیکھنا سکھانا ہو، سیکھنے سکھانے میں کلمہ طیبہ ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل ہے، پھر 6 نمبروں کو سیکھنا ہے۔ اور یہ اعمال ان کے آداب ہیں، ایسے ہی نہیں کرنا کہ حضور کی محنت زندہ ہو، حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو۔ تعلیم کے آداب کیا ہیں، اور جو ہے استقبال کے آداب کیا ہیں، خدمت کے، یہ سیکھیں سکھائیں۔ مسائل علماء سے سیکھیں۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ وضو، غسل اور نماز، سورہ فاتحہ اور سورت، یہ سب سے پہلے سکھائی جائے۔ یہ تو ہر پرانا جانتا ہے، یہ سکھا دیا جائے۔ اور بھائی پھر وقت بچے تو اللہ کا ذکر اور دعا۔ ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلے، اب اترے ہیں بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو بستی کے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، اور نظروں کی حفاظت کرنی۔ کہتے ہیں نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ نکلے ہیں اللہ کا یقین بنانے کے لیے، بلڈنگ دکھائی تو اس نے گھر کر دیا، گاڑی گزری تو وہ اس کو دیکھا، اچھا ایسی اچھی گاڑی، اب سب کچھ بھول کے اسی گاڑی کا خیال نماز میں بھی اور ہر جگہ۔ اس لیے کہتے ہیں یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہر آلود تیر لگ جائے، زندگی ختم، تو نظر دنیا پر جا کر اس کا خیال آ جائے، یہ مسلمان کی روح اور دل کی موت ہے۔ اس لیے ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور مسجد میں دعائیں پڑھ کے جانا، اور وہاں بستی میں، اور مسجد کی طرف جائیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، رک جائیں۔ مسجد کی عظمت ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کچی آبادی کی کچی مسجد۔ افریقہ میں جماعتیں گئیں تو وہاں کانٹوں کی باڑوں کے ان کے گھر ہیں۔ مسجد کہاں ہے تو وہ بھی ایک کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی۔ اس کا دروازہ کہاں ہے، 2 لکڑیاں سیدھی کھڑی ہوئی اور ایک ترچھی لکڑی، یہ مسجد ہے۔ اندر داخل ہوئے بھائی اس کا فرش کیا ہے کہ یہ ریت ہے، نرم اور صاف ریت ہے، وہ ریت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں جو آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس میں جو نماز پڑھے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو مساجد کی عظمت، بیوتی فی الارض المساجد، دعا مسجد میں اللہ نے اتنے یہ دین آداب اور سلیقے ہی سلیقے ہیں، بشرطے کہ ہم سیکھیں۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں رکھو، اور استنجا کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اس کو بھی بتایا، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ ظاہری طور پر چمک چوند والے اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر ٹھیک کرنے والے اندر گندگیوں سے لیس ہوتے ہیں، وہ ہنستے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا دین پاکیزہ دین ہے، یہ ہمارا نبی تو استنجا کرنے کا طریقہ اور پاکیزہ ہونے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے ہے، ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنی ہے، حتیٰ کہ تھوکنے کے آداب بھی یہ دین سکھاتا ہے۔ الدین کلہ ادب، اور آداب بھی وہ جو اللہ نے اتارے، آداب بھی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس اور مبارک زندگی سے ہمیں آئے۔ ہم جو بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے سیکھے نہیں،
اس لیے مسجد میں داخل ہونے کے آداب، داخل ہوتے ہی پہلے مسجد کی خدمت کریں. خدمت ہمارا کہ اتنا اونچا کام، اتنی عزت والا کام، کہیں میرے دل میں بڑائی نہ آ جائے. یہ کام بڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. اس میں تو جو جتنا تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اونچا کر کے دکھائیں گے.